آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان اسما بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اور ان فریزرز کے اندر جو لاشیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ پہلے کہا گیا کہ جی وہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے لاوارث لاشیں جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے خود ڈاکٹرز، کل ڈاکٹرز میں نے سیمی جمالی کو سنا جو کراچی کی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم فریش جو لاشیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو پرانی لاشیں ہیں، یہ جو سڑ رہی ہیں، اس پہ شرم آئی؟ پرویز الہی صاحب آج آئی ٹی کے محکمے کے اوپر ارسلان بیٹے کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے آئی ٹی کا محکمہ نہیں تھا، ان کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ وہ عرفہ ٹاور کے اندر بیٹھے تھے، جو ٹاور شہباز شریف کا بنایا ہوا ہے، جو ایپس کا وہ دوبارہ افتتاح کر رہے ہیں وہ شہباز شریف کے دور کی بنی ہوئی ہیں۔ ان کو شرم نہیں آئی کہ آج وہ نشتر چلے جاتے؟ ان کو شرم نہیں آئی کہ جا کے دیکھ لیتے کہ یہ جو انسانی لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سو کر رہے ہیں، لاشوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور میرا سوال یہ ہے، یاسمین راشد کہاں ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد جو پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر بھی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم یہ ٹیکنیکلٹیز؟ مجھے آپ کو ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی، ان کو تو معلوم ہے نا۔ ان کو معلوم ہے پاکستان میں پنجاب میں کتنی مورچریز ہیں، انہوں نے 3.5 سال کے اندر کتنی مورچریز نہیں بنائی۔ یہ جو جس کے اندر آپ لاشیں رکھتے ہیں، اس کو اردو میں مردہ خانہ، مردہ خانے کے کتنے بنائے یاسمین راشد نے؟ وہ تو ڈاکٹر ہے نا، ان کو پتا ہے کہ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے کون سی لاشیں دینی ہوتی ہیں۔ پھر وہ لاشیں جو ہیں اگر آپ پڑھنے کے لیے بھی دیں گے تو لاشوں کی تقدس اور احترام پھر بھی واجب ہے، مذہبی طور پر بھی واجب ہے اور وہ اخلاقی طور پر بھی واجب ہے کہ لاوارث لاش کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو گدوں کو اور کبوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا لاوارث لاشوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو سوکھنے کے لیے جو ہے اور بارش میں بھیگنے کے لیے چھتوں پہ ڈال دیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ یاسمین راشد آپ کو ملیں گی عمران خان کی خاطر مدارت کرتے ہوئے، آپ کو سیاسی جلسے ارینج کرتی ہوئی ملے گی، آپ کو بد زبانی کرتی ہوئی ملے گی، لیکن میرا سوال ہے میڈیا کے تھرو، یاسمین راشد صاحبہ کو آخری دفعہ آپ نے وزیر صحت بن کے اپنے کام کرتے ہوئے کب دیکھا؟ یاسمین راشد نے خود توفیق ہوئی اس کو کہ وہ جا کر وہ خود ملتان کے اندر دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یاسمین راشد نے خود ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ پورا معاشرہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو جوڑا گیا ہے، پوری جو سوسائٹی ہے وہ تکلیف میں ہے، لیکن ان کو ابھی بھی کیا ہے؟ بندے پورے کرو، ہم نے لانگ مارچ لے کے جانا ہے۔ ابھی بھی باتیں کیا ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ کارکن اور وہ عہدیدار پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کتنے دنوں کا انتظام کرنا ہے اور جو ہے وہ ہم نے کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے، ہمیں بتائیں اس حساب سے، اور خرچہ کون کرے گا؟ وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں لسٹیں دیں تاکہ ہم لانگ مارچ اناؤنس کریں۔ اور یہ جو لسٹیں بنی ہیں، یہ جو 500 لاشوں کی لسٹیں بنی ہیں، اس کا جواب کس سے لینا ہے ہم نے؟ اس کا جواب یاسمین راشد صاحبہ دیں گی یا وہ فتنہ دے گا جو اس ملک کے اندر صرف فتنہ تو پھیلا سکتا ہے، عام آدمی کے لیے کام نہیں کر سکتا؟ دوسری بات، جو پنجاب انسٹیٹیوٹ نیورو سروسز ہیں اس کے اندر اور جنرل ہاسپٹل کے اندر ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی ہے کیونکہ ٹھیکیدار کو پیسے نہیں ملے۔ پچھلے 70 لاکھ روپے اس کو واجب الادا تھا، 70 لاکھ روپے صرف واجب الادا تھا، اس نے ادویات کی فراہمی بند کر دیا۔ مجھے بتائیے جو پیشنٹس وہاں مر رہے ہیں ان کی ادویات کا کتنے دنوں سے ادویات نہیں مل رہی؟ یاسمین راشد صاحبہ ادویات کی ضرورت ہے، یاسمین راشد صاحبہ ان لاشوں کو تدفین کی ضرورت ہے، یاسمین راشد صاحبہ ان جو مریض جن کو اپنے صحت کارڈ کے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگایا اور پورے پنجاب سے جو شہباز شریف صاحب نے فری ادویات اور فری ٹیسٹ کیے ہوئے تھے وہ آپ نے ختم کر دیے۔ پنجاب کو اس کی ضرورت ہے، پنجاب کو فتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب کو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کیوں لی گئی تھی؟ پنجاب حکومت کو خدمت کرنے کے لیے نہیں لی گئی تھی، پنجاب حکومت اس فتنے کو پالنے کے لیے لی گئی تھی، پنجاب حکومت اس فتنے کے لیے ریسورسز کو دینے کے لیے لی گئی تھی۔ اور پھر تیسری اہم بات، میو ہاسپٹل کی آئی سی یو میں ایک 7 دن کے بچے کو چیوٹیوں نے کھا لیا، اس بچے کی لاش دیکھی نہیں جا سکتی اور وہ ظاہر ہے بچہ خدا تعالیٰ کے پاس، خالق حقیقی کے پاس چلا گیا۔ لیکن کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا جواب کسی سے نہیں لیا جائے گا یا اس کا جواب کسی سے نہیں لیا جانا چاہیے؟
اس بچے کو جو آئی سی یو کا, اگر میو ہاسپٹل کے آئی سی یو کا یہ حال ہے تو مجھے بتائیے کہ میں وہ جو باقی ریموٹ ایریاز ہے, راجن پور ہے, جو لیا ہے, جو اس کی کوئی تحصیلیں ہیں اس کے اندر, ان کے اندر کیا ہو رہا ہوگا, ان کی آئی سی یوز کا کیا حال ہوگا. یاسمین راشد صاحبہ, وہ بچہ آپ کے ذمہ ہے. اس بچے نے قیامت دن آپ کا گریبان پکڑے گا, وہ آپ کا دوپٹہ پکڑے گا, پوچھے گا آپ سے اس کا قصور کیا تھا. آپ حاکم وقت ہیں, آپ بڑی بڑی باتیں کر کے آئی تھیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ کی 0/0 بھی آپ کی کارکردگی نہیں ہے. نہ 3.5 سال آپ کوئی کام کر سکی, اور اب آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. پنجاب جائے بھاڑ میں, مریض جائیں, وہ جو ہے ان کی لاشیں بے شک سوکھ جائیں, گدھ کھا جائیں, جو مرضی. آپ لوگ سیاسی گدھ تو تھے, لیکن آپ نے سیاسی گدھوں نے اصلی گدھوں کو بھی یہ موقع دے دیا کہ وہ آج عام آدمی کی لاشیں کھا رہے ہیں. وہ لاوارث لاشیں لاوارث نہیں ہوا کرتی. قانون کے تحت وہ لاوارث لاشیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت وقت ان کی وارث ہوتی ہے. اور آپ نے جو کچھ کیا, اب کیا کیا جا رہا ہے, اب وہ مٹی پاؤ, وہ جو مٹی پاؤ ہوتا ہے, اب آج کل وہ چل رہا ہے مٹی پاؤ, لیکن مٹی پانے نہیں دوں گی میں آپ کو, قطعاً نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. میں اگر ہم سب کو ایز اے پاکستانی, ایز اے انسان, سیاسی پارٹیاں چھوڑ دیں جو بھی ہوں گی ہماری, کیا آپ کی روح بھی نہیں لرزی؟ آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے. آپ ایک انسان ہیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, اور آپ ایک وزیر ہیں جس کی ذمہ داری ہے یہ سب کام کرنے کے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عمران خان کو بلایا کریں روز 90 پہ, اس کے لیے کھانے پکوائیں, اس کے لیے جو ہے فتنہ پھیلانے کے لیے اس کے لیے پارٹیاں ارینج کریں, اور آپ وہاں تشریف رکھا کریں. بس آپ یہ اتنا کریں, آپ کا تو اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ باقی پوری پنجاب حکومت جو ہے وہ صرف عمران خان کو, وہ آپ نے سنا وہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہوا ہے عمران خان کا خیال رکھا کریں. تو یہ عمران خان کا خیال رکھنے کے لیے آئے ہیں, عام آدمی کا خیال رکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں, نہ ان کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا ہے. اور اب بھی شرمندگی اور ڈٹائی کی ایک ایگزامپل ہے پرویز الہی صاحب, بالکل شرم اور ڈٹائی کی اگر کوئی شکل ہو سکتی ہے وہ پرویز الہی ہے. عرفہ کریم ٹاور میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جب میں آیا آئی ٹی کا محکمہ ہی نہیں تھا. جن ایپس کا بار بار افتتاح کر رہے ہیں, ارسلان بیٹے کی کارکردگی پوچھو تو صحیح, سوائے چوری کرنے کے وہی تمام ایپس جو شہباز شریف صاحب کے دور کی بنی ہوئی ہیں, وہ چوری کر کے اس میں اپنی تختی لگانے کا. اور ارسلان بیٹے نے صرف آج کل ویسے غداری سے لنک کرنے والا کام بھی ان کو تھوڑا کم ہوا ہے. بہت سارے لوگ بول رہے ہیں ارسلان بیٹا آج کل کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اس کی, وہ آج کل غداری سے لنک نہیں کر رہا شاید لوگوں کو. یہ شرم آنی چاہیے آپ کو. پرویز الہی صاحب, آپ کو شرم نہیں آئی؟ سیلاب زدگان کے ساتھ ایک دن نہیں کھڑے دیکھا آپ کو کسی نے, کسی ایک دن آپ کو سیلاب زدگان کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا. یہ جو نشتر میں اتنا کچھ ہوا, آپ کو شرم نہ آئی کہ آپ آج یہاں بیٹھ گئے عرفہ کریم ٹاور میں, اے سی والے آپ کمرے میں بیٹھ گئے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ وہاں جاتے, جا کے وہاں دیکھتے وہاں کیا ہو رہا ہے, جا کے وہاں پوچھتے کیا ہو رہا ہے. پولیس جو ہے وہ اسپتال پہ ڈال رہی ہے, اسپتال پولیس پہ ڈال رہی ہے, بس ٹھیک ہے مٹی پا دو. 500 لاشوں کی بات ہے, ایک آدھی لاش کی بات نہیں ہے. اور یہ 500 لاشیں پرویز الہی, عمران خان اور یاسمین راشد جو ہے اس کا جواب دے گی. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ 40 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی تھی پنجاب حکومت کے لیے. وزیر قانون آئے راجہ بشارت صاحب, انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں معلوم, ہم سیلاب زدگان کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں. اندازہ لگائیے, یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ وزراء کے لیے نئی گاڑیاں منگا رہے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں ہم سیلاب زدگان کے لیے نئی گاڑیاں منگا رہے ہیں. سیلاب زدگان نے وہ جو جی ایل آئی آپ منگا رہے ہیں وزیروں کے لیے, اس کے اندر بیٹھ کے موو کرنا تھا. آپ میں سے تو ایک بھی کوئی سیلاب زدگان کے پاس آپ نے کسی نے جاتا ہوا نہیں دیکھا. اس کے بعد اب نئی گاڑیاں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں پولیس کے محکمے کے لیے, اور جو باقی گاڑیاں ہیں ان کو سکریپ کے طور پر بیچ کر پیسے کمائے جائیں گے. یہ کارکردگی ہے پرویز الہی صاحب. اور روڈا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, روڈا کے اوپر میں علیحدہ سے بات کروں گی. آج میرا فوکس جو ہے وہ یاسمین راشد کو جھنجھوڑنا ہے. اگر ان کے اندر انسانیت بچی ہے, اگر وہ واقعی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, اور اگر تھوڑی سی انسان ہے, اتنی سی, ان کی گاڑی کے اوپر ایک ڈنڈا لگا تھا, پورا میڈیا, پورا دنیا, او ہو یاسمین راشد کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں 500 لاشیں جو ہیں جو سڑ رہی ہیں نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر, اس کے لیے کسی کا دل نہیں کانپ رہا, اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. یاسمین راشد صاحبہ, دلیپ صاحبہ خود ہی بیٹھ کے جا کے پولیس کی وین میں بیٹھ گئی تھی, ان کو اتارا گیا, بی بی اتر جائے, آپ کو نہیں لے جا رہے ہم. یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ آپ کی چل جاتی ہے. پھر آپ جب بولتی ہیں تب آپ کو نورت کارڈ یاد رہتا ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اپنا دوسرا
बीमारी का कार्ड याद रहता है, जब आप बोलती हैं, आप बेतुका बोलती हैं, बेतहाशा बोलती हैं, हमने आपको कभी जवाब नहीं दिया, हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, लेकिन जो आपकी ये पेशे के एतबार से, आपके ओहदे के हिसाब से जो नाइंसाफी और जो नालायकी आपने की है, ये नहीं माफ जा सकती, ये नहीं माफ करेंगे आप। और दूसरा जो करप्शन के मामलात हैं, आप किसी एक महकमे को खोलें, यकीन मानिए उसमें से ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अब मंडी बहाउद्दीन की जेल की मुझे मिली है रिपोर्ट, उस पर रिपोर्ट तैयार हुई है जिसके ऊपर उन्होंने कहा इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस पर जो है वो लगा हुआ है, कैदियों के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, फलाने को इतने देने हैं तो इतने लाख लेना है, इतने देने हैं, ये सहूलत देनी है तो ये लेना है। ये आपकी कारकर्दगी। और परवेज इलाही साहब जो है, उनकी बातें सुन ले तो आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन ही कोई नहीं। कल मैंने देखा सारा दिन, कल रात को प्राइम टाइम के अंदर इश्तिहार चलते रहे, निकाह नामे के अंदर हमने जो है वो खत्म नबूवत की शिक डाल दी। बड़ा अच्छा किया आपने। इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा आपका कोई काम नहीं करने का, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो अद्वियात बंद है, जनरल हॉस्पिटल की बंद है, न्यूरो साइंसेस की बंद है, उनके पेशेंट्स को अद्वियात नहीं मिल रही, कौन जवाब देगा? उनमें से अगर कोई एक्सपायर हो जाए कौन जवाब देगा? ये जो बच्चा जिसको चूंटियों ने खाया है, हम सब ने कब्रों में जाना है, हमें भी चूंटियों ने खाना है, लेकिन हमें कब्र के अंदर परवरदिगार ने इसलिए तरीकाकार रखा है, इंसान के मरने के बाद भी उसकी तकदीस का, उसकी जो लाश है उसकी बेहुरमती ना होने का बड़ा क्लियर वाज़ेह अहकामात हैं हमारे मजहब के अंदर भी। वो नहीं नजर आया आप में से किसी को? वो नहीं समझ में आया आप में से किसी को? मुझे ये बताइए यास्मीन राशिद कहाँ है? यास्मीन राशिद को आज तक इमरान खान की मीटिंग्स के अलावा आप कहीं नहीं देखी। ये है यास्मीन राशिद की कारकर्दगी। और उसके बाद अब पूरा फोकस जो है, बंदे लाओ, इतने हजार बंदे लाओ, तभी तो लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं हो रहा। वर्कर को कहा जा रहा है 6000 की लिस्ट लाओ, वर्कर पूछ रहे हैं हमें बताएं हमने कितने दिन के लिए आना है, हमारा खर्चा कौन करेगा? ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कोई परवाह नहीं कि सैलाब ज़दगान जो है, सर्दियां आने को हैं, उनके सर पे छत कौन देगा? जो अरबों रुपया इमरान खान ने इकट्ठा किया है, पहले उसने पुकार के नाम पे इकट्ठा किया था, जब ज़लज़ला ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, आज तक वो भी पता नहीं चला कहाँ। और मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैं अब भी कैटेगोरिकली कह रही हूँ, इमरान खान सैलाब ज़दगान के नाम पे जितने भी पैसे इकट्ठे कर रहा है वो अपने फितना मार्च के लिए इकट्ठे कर रहा है, और ये तमाम पैसे फितना मार्च के लिए लगेंगे। अभी तक इमरान खान ने अगर कोई पैसे इकट्ठे किए हैं, मेरे ने सवालात पूछे थे उनसे, मुझे बताएं वो कहाँ लगे हैं, वो पैसे किस तक पहुंचे हैं, वो कितने घर बनाए गए हैं अभी तक सैलाब ज़दगान के लिए, वो सैलाब ज़दगान के किस इलाके में किसके पास पहुंचे हैं पैसे, उस पैसों का ऑडिट होना चाहिए, उस पैसों का हिसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सैलाब ज़दगान के नाम पे पैसे इकट्ठे करके तुम्हारा फितना मार्च कराया जाए और तुम अपने फितना मार्च के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करो। ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। और अब पंजाब हुकूमत जो है उसको कोई काम नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन आए 90 शाहराह कायदे आज़म पे या 8 क्लब पे कहीं बैठकर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे, उसके ऊपर मीटिंग्स करे और फितना फैलाए, बस ये काम है। और अगर ये काम है तो मैं समझती हूँ इस पंजाब हुकूमत को शाम से पहले घर भेज दिया जाना चाहिए। इनफ इज इनफ। ये लाशें जो है, मैं दोबारा कहूँगी, आपने यहाँ जवाब देना दे, आपके कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं। वो परवरदिगार ने कहा हुआ है ना कि आप जो है वो कुछ लोगों के दिमाग माउफ कर दिए जाएंगे जिनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होगा, लेकिन आपसे जवाब लिया ज़रूर जाएगा। ये याद ज़रूर रखिएगा। वो 500 लाशें, वो 7 दिन का बच्चा और वो जो पेशेंट्स मर रहे हैं इस वक्त जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनका हिसाब आपसे लिया जाएगा। निश्तर अस्पताल मुल्तान। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान उस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि परवेज़ इलाही को शर्म नहीं आई, वो आज निश्तर चले जाते।
آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان اسما بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو شرم آنی چاہیے، وہ آج نشتر چلے جاتے۔ پرویز الہی شہباز شریف کے منصوبے کا افتتاح کر رہے تھے۔ بے شرمی اور ڈٹھائی کی عملی تصویر جو ہیں وہ پرویز الہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یاسمین راشد کہاں ہیں، انہوں نے کتنے مردہ خانے بنائے، وہ وزیر صحت ہیں، انہوں نے ملتان کے واقعے پر اب تک کیا ایکشن لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔